الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے ہدیے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں سپارے دے وچوں آیت کریمہ دا کچھ حصہ پڑھنے دا شرف حاصل ہوئے دعا ہے خالق کائنات سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی جڑی آیت کریمہ پیش کیتی گئی ہے اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہ پاکی ہے اس ذات نو جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک۔ حضرات گرامی اس آیت کریمہ دے اندر مسجد حرام اور مسجد اقصی دا ذکر آیا لیکن پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگے بھی سیر کیتی ہے، اللہ تعالیٰ دے کول تشریف لے کے گئے، معراج شریف ہوئی، لیکن اتھے صرف مسجد حرام اور مسجد اقصی دا ذکر کیوں آیا؟ صرف اس واسطے کہ اگر لوکی اس سفر نو من جان گے تے اگلا سفر آپ ہی من جان گے۔ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے جدو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے کول بلانے دا ارادہ فرمایا تے حضرت جبریل علیہ السلام نو بلایا اور فرمایا کہ اے جبریل جا سارے فرشتہ نو یہ کہہ دے
کہ اپنیاں ڈیوٹیاں چھڑ دیو، حور و غلمان نو بھی کہہ دیو سارے صفحہ بنا کے کھڑے ہو جاؤ، اور انبیاء کرام نو بھی یہ کہو کہ مسجد اقصی وچ پہنچ جان۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا رب العالمین کی گل ہے، کیا قیامت نہیں آن والی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قیامت نہیں آن لگی، بلکہ میرا محبوب آ رہا ہے، اس نے استقبال واسطے سارے صفحہ بنا کے کھڑے ہو جاؤ، عرش نو اچھی طرح سجا دیو۔ حضرات گرامی، جدو سارا کچھ مکمل ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی تھی یا الہ العالمین، سارے انتظامات مکمل ہو گئے، ہن کی حکم ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے جبریل، اپنے نال 70,000 فرشتہ لے کے جا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام انہوں نے بھی کہو کہ اپنے نال 70,000 فرشتے لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جنت وچوں براق لے کے اور انہوں دے کول جان اور انہوں نے میرے کول لے کے آن۔ حضرات گرامی، حضرت جبریل علیہ السلام خالق کائنات دا حکم سن دے اس تے عمل کیتا، اور او تینے مقرب فرشتے اپنے نال 70,000 فرشتے دی جماعت لے کے جدوں جنت دے وچ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام کی ویکھ دین کہ جنت دے اندر بہت سارے براق موجود ہیں، اور ایک دوجے تو ود کے حسین و جمیل ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سوچن لگ پے کہ میں کیڑا براق چھڑ کے جاواں اور کیڑا لے کے جاواں۔ ہلے اس سوچ دے وچ سی تے سامنے کی ویکھیا، ایک براق زارو قطار روئی جا رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس براق دے کول گئے اور فرمایا کہ اے براق، تنو کی مسئلہ ہے، کیوں روئی جا رہے ہیں؟ آج تے بڑا خوشی دا دن ہے، آج تے پریشان ہون دا دن نہیں ہے، تو کیوں روئی جا رہے ہیں؟ براق کہندا ہے کہ اے جبریل، اے معزز فرشتے، کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نہ سنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، تے جدوں دا میں نہ سنے ادو دی میرے دل دے اندر اے چاہت ہے، اے شوق ہے اور محبت ہے کہ میں بھی دیدار کراں گا، اور جدوں دیدار کرن دا وقت آیا تے میں روئی اس واسطے جا رہا کہ نہ میرے وچ کوئی رنگ ہے، نہ میرے وچ خوبصورتی ہے، نہ میرے وچ طاقت ہے، نہ ہمت ہے، میں اس واسطے روئی جا رہا کہ کاش میرے وچ بھی یہ ساریاں خوبیاں موجود ہونیاں تے تسی مینوں حضور دی سواری واسطے چن کے لے جاندے۔ اللہ تعالیٰ دی طرفوں حکم ہویا کہ اے جبریل، جیڑا براق میرے محبوب دی محبت دے وچ عاجزی دے نال، انکساری دے نال رو رہے ہے، اسے براق نو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری واسطے چن کے لیا۔ جدو حضرت جبریل علیہ السلام اس براق نو خوش خبری سنائی تے براق خوشی دے نال اچھن لگ پیا، کدن لگ پیا، غرور دے نال نہیں، تکبر دے نال نہیں، بلکہ بڑی عاجزی دے نال اور انکساری دے نال اپنی قسمت تے ناز کرن لگا کہ کتھے میں ایک لاغر براق، کمزور براق، اور کتھے سرور دو جہاں
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات۔ حضرات گرامی، آخرکار حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام علیحدہ علیحدہ تینوں دے نال 70 ہزار فرشتیاں دی جماعت سی، اور اس براق نو لے کے حضور علیہ السلام نو لین واسطے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما دے گھر تشریف فرما سی، آرام فرما رہے سی۔ جدو جبریل علیہ السلام اس مقام تے پہنچے تے ویکھیا کہ سرکار آرام فرما رہے تے پریشان ہو گئے کہ میں حضور نو کس طرح جگاواں، اگر دروازہ کھڑکاواں بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی، حضور دے آرام وچ خلل آ جائے گا۔ یہی گل سوچ رہے سی تے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جبریل، میں تیرے کافوری ہوٹ اسے مقصد واسطے بنائیں کہ میرے محبوب دے قدماں نو جا کے بوسہ دے، اور تیرے کافوری ہوٹاں دی ٹھنڈک دی وجہ دے نال میرے محبوب دیاں اکھاں کھل جان۔ حضرات گرامی، حضرت جبریل علیہ السلام خالق کائنات دا حکم سن دی، حضور علیہ السلام دے قدماں نو بوسہ دتا، اور حضور دیاں اکھاں کھل گئیاں۔